الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، شہ دو جہاں ہیں وہ پیارے محمد، شہ دو جہاں ہے. مسئلہ تواڈا نہیں، مسئلہ کرسی دا آ گیا ہے. ایک ویسے ہی یہ مسئلہ ہے کرسی تے جڑا بیٹھ جائے بولتا نہیں ہے پھر، اسی لیے تو مسئلہ ہمارا بھی پچھلے دنوں کافی سارا ترنے بھی دو کرسی والے نہیں بولتے. تو اب ماشاءاللہ چونکہ حضور کی مدت میں ہے، ذرا ثناخانی ہے، مصطفیٰ ہے، نعت کی بات ہے، تو بلند آواز سے سب نے پڑھنا ہے. شہید و جہاں ہے وہ پیارے محمد، شہید و جہاں ہے وہ پیارے محمد، شہید و جہاں ہے وہ پیارے محمد. نہ کیوں کے صدقے ہو سارا زمانہ، نہ کیوں کے صدقے ہو سارا زمانہ، حقیقت تمہارا ہے ہمارے محمد، حقیقت نمہا ہے. ماشاءاللہ آواز آنی چاہیے. حقیقت نمہا ہے ہمارے محمد، ہمارے محمد وہ پیارے محمد. ہمیں خوف میں شر کا بیزاد کیوں ہو، ہمیں خوف
کبے ذات کیوں ہو حبیب خدا ہے ہمارے محمد حبیب ہمیں خوف میں کبے ذات کیوں ہو ہمیں خوف میں کبے ذات کیوں ہو حبیب خدا ہے ہمارے محمد حبیب خدا ہے ماشاءاللہ حبیب خدا ہے ہمارے محمد ہمارے محمد وہ پیارے محمد بعد از حمد و صلات لائق سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا حافظ و قاری محمد اشتیاق احمد قریشی صاحب فاضل جلیل جناب محترم مولانا محمد حنیف جدون صاحب لائق تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا محمد عزیز الرحمان صاحب فاضل محترم مجاہد اہل سنت مولانا رب نواز حنفی صاحب فخر السادات جناب حضرت محترم قبلہ سید مسعود حسین شاہ صاحب دیگر میرے سر کا تاج سادات گرامی المرتبت جملہ علماء اہل سنت اراکین انجمن تحفظ ناموس رسالت جملہ حاضرین و سامعین وابستگان آستان عالیہ چور شریف جمیع غلامان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور اس بات کو میں بارہا بلکہ میرا یہ ایک معمول بن چکا ہے کہ ہر محفل میلاد میں اپنے سننے والوں کو یہ میسج ضرور دیتا ہوں کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ محفل میلاد کسے کہتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کا نام محفل میلاد رکھتے ہیں کہ جس محفل میں کسی بھی حوالے سے حضور تاجدار ختم نبوت سید الثقلین امام الحرمین جد الحسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جمیلہ کیا جائے میرے حضور کے ذکر حسین سنے اور سنائے جائے میرے آقا حضور کی صفات حمیدہ کو بیان کیا جائے میرے نبی کی صورت و سیرت کے تذکرے ہوں میرے آقا کے تکلم و تبسم کی باتیں ہوں میرے مصطفیٰ کے علم و حکمت کی باتیں ہوں میرے حضور کی اولیت کی بات ہو اور میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہو الغرض ذکر آمنہ کے لال کہو ہم اہل سنت و جماعت اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے کہ جس آیہ مقدسہ میں میرے اور آپ کے نبی کی ختم نبوت کا بیان ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رہنا چاہیے کہ جیسے اللہ ایک ہے اور اللہ کے ایک ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اسی طرح
اللہ کا حبیب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ یار یہ جو سامنے بیٹھے میں حبیب خدا ہیں ہمارے محمد، حبیب خدا ہیں۔ میں جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے نبی کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس طرح حضور کی ختم نبوت یعنی میرے آقا کے آخری ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس آواز پہ ذرا ذوق سے کہو، زور سے کہو بھائی، جس طرح میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس منکر کے کفر میں شک کرنے والے کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت نصوص قطعیہ سے مستنبط ہے۔ اور میرا اگلا جملہ ذہن میں رکھنا ہے، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اوصاف عطا فرمائے ہیں، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اوصاف عطا فرمائے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 20 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، ہزاروں اوصاف عطا فرمائے ہیں، ہزاروں اوصاف عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 20 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ خصوصیات کا یہ مطلب ہے وہ صرف میرے نبی کے پاس ہی ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، میرے نبی بھی مردے زندہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کے پتھر سے پانی نکالا، میرے مصطفیٰ نے بھی ایڑیاں مار کے پتھر سے پانی نکالا، لیکن میرے نبی کی خصوصیت یہاں کیا آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی نکالا۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ خصوصیت کسے کہتے ہیں۔ کائنات میں زہرا کے بابا حسنین کے نانا کے سوا کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہو۔ اب سمجھ آئیے خصوصیت کی بات بھائی، اب سمجھ آئی خصوصیت کی بات۔ مردے جناب موسیٰ نے بھی زندہ، جناب عیسیٰ نے بھی زندہ کیے، اور مردے میرے مصطفیٰ نے بھی زندہ کیے۔ یہ میرے نبی مکرم کی فضیلت ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، لیکن میرے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر نبی کے اندر اللہ نے وصف رحمت رکھی، میرے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب سمجھ آگیا خصوصیت کسے کہتے ہیں؟ خاصہ، یعنی جو چیز صرف حضور میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ تو اب جملے کو مکمل سننا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو، میرے آقا کو ہزاروں وصفیں دے کر بھیجا اور 20 خصوصیات عطا فرما کے بھیجا، 20 خصوصیات عطا فرما کے بھیجا۔ ان تمام خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت میرے نبی کی یہ ہے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ میرے نبی کی تمام خصوصیتوں میں سب سے ٹاپ کی خصوصیت، اور بھائی میرے نبی، ذرا تھوڑا ترنم ہو جائے میرا خیال ہے، میرے نبی مکرم سید کونین کی خصوصیتوں میں عرش پہ جانا بھی ہے، سر کی آنکھوں سے رب قدیر کے جلوے پانا بھی ہے،
مختصر سے لمحے میں، مختصر سے وقت میں مکے سے فلسطین میں تشریف لے جانا بھی ہے۔ میرے نبی کی بڑی بڑی خصوصیتیں ہیں، لیکن یاد رکھو لوگو، میرا نبی خاتم الانبیاء ہے، یہ میرے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اور میرے نبی کو یہ شان میرے رب قدیر نے دنیا میں بھیج کے عطا نہیں فرمائی، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کی صحیح حدیث ہے، میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگو کنت خاتم النبیین وآدم بین الروح والجسد، میں تب مرتبہ ختم نبوت پہ سرفراز ہو چکا تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، اے نبی جی لگاتے نعرہ، لگاتے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے نبی جی ہمارے۔ میرے نبی کی خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت میرے نبی کا آخری نبی ہونا، میرے نبی کا خاتم الانبیاء ہونا، میرے نبی کا خاتم النبیین ہونا، میرے نبی کا امام المرسلین ہونا، میرے نبی کا امام المرسلین ہونا۔ میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا، میرے نبی کی صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا انا محمد و احمد، لوگو مجھے اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، توجہ رہے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاهِي وَأَنَا الْمَاهِي، میرا نام اللہ نے ماہی بھی رکھا ہے، میں ماہی بھی ہوں، یمحا بی الکفر، میری ذات کے ذریعے سے اللہ نے کائنات سے کفر کو مٹایا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ خِبَيَّا، حاشر کا مطلب یہ ہے، حاشر اس ذات کو کہتے ہیں، وہ ذات کہ پوری کائنات کے انسانوں کا حشر اس کے قدموں پہ ہوگا۔ لوگوں میں ہوں، نبی ہوں یا ولی ہوں، عالم ہوں یا غیر عالم، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، توجہ رہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلم ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مرزائی ہوں، کائناتی عالم کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دل جس کا حشر میرے قدموں میں نہ ہو۔ بڑی توجہ سے بات سننا ہے، ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ وَالْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ خِبَيَّا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَالْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّا، اور حاشر اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے قدموں پر جس کے قدموں پر جس کے قدموں پر پوری کائنات کا حشر ہوگا، پوری کائنات کے انسانوں کا حشر ہوگا، وہ میں محمد ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حاشر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے مخلوق کا حشر ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا جس کے قدموں میں اس مخلوق کا حشر ہو۔ اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ قیامت
والا دن ہوگا۔ اللہ کریم نے تیرے میرے نبی کو وہ عظمتیں وہ شانیں عطا فرمانی ہے کہ میرا نبی ایک تخت پہ ایک منصب پہ سرفراز ہوں گے، ساری مخلوق میرے نبی کے سامنے ہوگی۔ محمد ہمارے جنہ دے منہ وچوئے نہیں نکل رہا جاؤ تو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، انہوں ہی اگر چھٹو، انہی لوگوں کو اگر سیاستدانوں کے سامنے رکھ دو نا، ان کا کوئی سیاسی لیڈر آ رہا ہوتے نچن گے بھی کیا دن تمالا بھی پاون گے، مراسی بھی نچاون گے کہ ساڈا لیڈر ساڈے تو خوش ہوئے، اور بندے دے پتر بنو۔ اس لیڈر کو خوش کرنے کا کیا فائدہ جو خود ہی کبھی کرپشن میں کبھی کس میں خود پریشان ہے؟ اس لیڈر کو خوش کرو نا کہ جس کے خوش کرنے سے کائنات کا رب خوش ہو جاتا ہے۔ حضور کے نام آنے سے ان کے منہ سے گگو بنتے ہیں، انہی کو اگر سیاست کے نعرے لگواؤ تو یہ ڈانس بھی کریں گے، ناچیں گے بھی، یہ کودیں گے بھی، حیا بھی نہیں آئے گی، وہاں شرم بھی نہیں آئے گی۔ شرم آتی ہے تو صرف نام محمد کا نعرہ مصطفی لاتے ہوئے۔ اس لیے جتنے حضور کے غلام ہو پاور کے ساتھ کہو محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری مخلوق کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ساری مخلوق کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، تمام انسانوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ اور میرے اللہ کا مزاج قدرت بھی یہی ہے، مزاج محبت بھی یہی ہے۔ میرا رب چاہتا ہی یہی ہے اور چاہے گا بھی یہی، میرا رب چاہتا بھی یہی ہے اور چاہے گا بھی یہی کہ ساری کائنات مڑ توڑ کے میرے یار کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے۔ جس کو ابھی بھی سردی لگی ہوئی ہے نا وہ اپنی فکر ہی رکھے۔ وہ اسلام آباد میں نے آج 2-3 جلسوں میں دن کو بھی کہا اسلام آباد وہ جناب ترنا ہوا تو اسلام آباد کی انتظامیہ وہ میرے سے ڈی سی مجھے کہ لگا مولوی نس جائیں گے قریشی صاحب، یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے، ان کو ٹھنڈ لگے گی نا۔ یہ میں ہنس پڑا، کہتے ہیں ہنسے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ہے تب تک گے نا جب تو بارش آوے گی پھر میں تیرے کو پوچھاں گا۔ جب بارش برسی عاشقان رسول نے اپنی قمیصیں اتار کے بارش کا استقبال کیا، میں نے اسی وقت اسے فون کیا، میں نے کہا لائیو دیکھ رہے نا دھرنے کو؟ کہا نہیں، میں نے کہا ابھی دیکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے نبی کے عاشق قمیصیں اتار کے لبیک 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 یا رسول اللہ کی میرے مصطفیٰ کے عاشق لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے، اس ٹھنڈ کے ماحول میں قمیصیں اتری ہوئی تھی۔ مجھے کہتے ہیں عجیب جنونی لوگ ہیں، میں نے کہا جنونی نہ کہا، مصطفیٰ کے عاشق ہے، عشق رسول کی گرمی ہے جس نے ان کو یہاں پر لا کے بٹھایا ہے۔
اس لیے نا جس کو حضور کے نام پہ جس کے اندر جذبہ نہیں آتا وہ کوگو جا کے کہیں اور بیٹھے، وہ بندہ ہی کیا، وہ بندے کا پتر ہی کیا جس کو حضور کے نام سے گرمی نہ آئے، جس کے اندر اس کے مصطفیٰ کی گرمی نہ ہو، وہ بندے کا پتر ہی کیا ہے۔ ارے بابا ہماری دولت، ہماری پاور، ہماری قیمت، آج پورے پاکستان کی ایجنسیاں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 1,500 بندے کو 10,000 پولیس اور 5,000 FC قابو نہیں کر سکی۔ میں نے کہا پتہ ہے کیوں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا تم نے گولنے والے بابے کا گول نہیں بنا ہوا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے میرے شہنشاہ گولڑا نے فرمایا تھا کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ کے نبی کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے، جس کی پشت پہ میرے آقا کا ہاتھ ہو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس سوچ اور فکر کی قوم سے رکھا ہے کہ جن کا اول بھی آمنہ کا لال ہے، جن کا آخر بھی آمنہ کا لال ہے۔ محمد لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد میرے رب کا مزاج قدرت یہی ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ مخلوق خدا نبی ہوں یا ولی، چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ سارے کے سارے قیامت والے دل میرے یار محمد عربی کی خدمت میں، میرے یار محمد عربی کی بارگاہ میں، میرے محبوب محمد عربی کی خدمت میں، میرے محبوب محمد عربی کی نسبت میں وہاں پر موجود ہو۔ یہی بجائے میں نے رات کو بھی ایک جلسے میں سنایا، آپ بھی سن لیجئے۔ ایسا ذرا ٹھوکر ماری نہ پیچھے، اب ادھر پہ بندے پترا میرے سامنے آئے تھے، ادھر پہ توجہ رکھنا ہے میرے دوستو۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا میں وہ ایموشنل ہوتا ہوں، بات یہ کہ ذکر رسول ہو، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو محفل میلاد ہوتی ہے حضور کی نگاہ میں ہوتی ہے، تے بندے دے پترو حضور دے سامنے بیٹھ کے کسی ہیں ادھر تے کسی ہیں ادھر، جب تکلیف ہوئے وہ کاری بیوے نے کہ کیوں آکے بیٹھو ہے؟ اس ادب تعظیم سے بیٹھو محفل مصطفیٰ میں کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور میرے آواز سے واقف ہیں۔ بندہ دل تنگ کر کے بیٹھے تو اندر ہی نہ آوے لگا۔ اس لیے میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا ہے، میرے آقا سید کونین کی حدیث ہے اور یہ آپ نے 12 سن رکھی ہے، لیکن موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں یہ جملے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری مخلوق قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری مخلوق، فرق نہیں ہے سنی بھابی شیعہ مسلمان سکھ یہودی عیسائی مرزائی، کوئی تمیز نہیں ہے۔ کئی ہزار سال گزر جائیں گے، اللہ رب کائنات، اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی بولے تو کیا بولے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا اول خطیب اذا سکتو، سب سے پہلے میں بولوں گا جب سارے چپ ہوں گے، میں بولوں گا۔ بڑے توجہ سے سننے آپ نے، اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں میں ڈالے گا یار کچھ ہلچل تو ہونا، حساب و کتاب تو ہونا۔ اللہ کریم جلال میں گئے، اللہ کریم غضب کی کیفیت میں ہے، کچھ تو کیا جائے، ان کے دلوں میں آئے گا چلو نبیوں کی خدمت میں چلتے ہیں،
یہ ساری مخلوق خدا یہ سارے جناب آدم کی خدمت میں جائیں گے. حدیث صحیح ہے, اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا, اس کے راوی سارے ثقہ ہے, اس پہ کوئی آبجیکشن کسی مسلک والا کر ہی نہیں سکتا. جناب آدم کی خدمت میں یہ ساری مخلوق خدا حاضر ہوگی, ان کی تعریفیں کریں گے. اے آدم آپ ابو البشر ہو, آپ ابو البشر ہو, آپ اللہ کے پہلے نبی ہو, اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو. اللہ حساب و کتاب تو شروع فرمائے. حضرت آدم فرمائیں گے آنا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. آج نا آج میں بات نہیں کروں گا, تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ. یہ سارے جائیں گے جناب نوح کی خدمت میں. اے نوح آپ نجی اللہ ہو, آپ کچھ کرم کرو, آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو, اللہ ہمارا حساب شروع کرے. جناب حضرت نوح فرمائیں گے ہاں یہ بات تو درست ہے, لیکن نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. نا آج میں بھی نہیں بولوں گا, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یہ مخلوق خدا ہر نبی کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, ہر نبی کی خدمت میں جائے گی. سارے نبی انہیں یہی جواب دیں گے. جناب موسیٰ, جناب حضرت ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب داؤد, جناب حضرت زکریا و یونس و یوسف, جناب یعقوب, جناب حضرت سیدنا یونس, سارے کے سارے پیغمبر یہی کہہ کے روانہ کریں گے اذهبوا الی غیری, تاکہ یہ سارے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آئیں گے. اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہو, آپ کلمت اللہ ہو, آپ اللہ کے نبی و رسول ہو, اللہ کی خدمت میں آپ مردے زندہ کرنے والے ہو, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر ہو, اللہ کے نبی ہو. اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو, اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائے. حضرت سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے نانا نفسی نفسی, لیکن اگلا جملہ چینج ہو جائے گا. اب یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, بلکہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد. اذهبوا الی محمد. اے اگر تم نے جانا ہے ادھر ادھر نہ پھرو, سارے چلو بارگاہ محمدی میں, ان سے جا کر یہ کہو, اس لیے کہ آج ساری کی ساری پاور ان کے پاس ہے, سارے کا سارا اذن ان کے پاس ہے, سارے کا سارا اختیار ان کے پاس ہے, سارے کا سارا کمال ان کے پاس ہے. یہ مخلوق خدا تیرے میرے نبی کی خدمت میں جائے گی, جا کر کہیں گے اے محمد آپ آخری نبی ہو, آپ خاتم النبیین ہو, آپ رحمت للعالمین ہو, آپ رب کے رسول ہو. اے محمد ہم پوری نبیوں کی جماعت کے پاس گئے ہیں, جدھر جدھر گئے ہیں انہوں نے آگے آگے بھیجائے, اب آپ کے قدموں میں آئیں گے. اب کرم فرمائیں میرے مصطفیٰ, یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں کیا کروں کسی اور کے پاس جاؤ, بلکہ حضور کھڑے ہو جائیں گے, اپنی بائیں پھیلائیں گے اور فرمائیں گے کیوں نہیں انا لہا انا لہا انا لہا. یہ تو ہے کام ہی میرا, یہ کام ہی میرا ہے, میں ہوں اسی کام کے لیے. حضور رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. میرا رب فرمائے گا حبیبہ ارفع راسک, اپنا سر اٹھا, سل تعطی لک, جو مانگے گا دوں گا, جس کی شفاعت کرے گا میں سنوں گا. میرا رب فرمائے, میرے آقا عرض کریں گے ربا پہلا سوال تو یہ گئے اس مخلوق کا حساب و کتاب شروع فرما. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نا اب ایسے نہیں نا, عاشق کا نام آیا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان, آپ کی قلم حرکت میں آئی, آپ نے لکھ دیا. آپ کہتے ہیں کہ کلیموں نسوسی
کلیم و مسیح خلیل و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی. بھئی سمجھ آ رہی؟ کلیم و مسیح خلیل و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی. سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری کہ خلقت پھری یہ بے خبری کہاں سے کہاں. جتنے بھی بیٹھے ہو ذرا بلند آواز سے یہ خلق یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. زمین و زمان زمین و زمان. بولو یار میرے سامنے پونگے بن کے نہیں بیٹھو. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے جو چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں کیا بول رہا ہے. چنین و چنا بنے دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے بدن میں جا. یا رسول اللہ دہن میں صبح تمہارے لیے. یا رسول اللہ آقا جی زبانیں تو سب کی ہیں. کوئی اپنے لیڈر کی تعریفیں کرتا ہے اور کوئی کسی افسر کی تعریفوں میں دن رات لگا رہتا ہے. اے آمنہ کہتا چاند اے نبیوں کے تاجدار دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں. بولنا ہے ذرا بلند آواز سے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں اٹھیں بھی وہاں. پھر ذرا بولو پھر بولو. دہن میں صبح جس کی زبان حضور کے لیے وہ بولے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں آج تو سب نے یہ سمجھا ہوا ہے نا کہ جناب بس ہم آئے جہاں نہیں بھائی ادھر آئے ہمارا کام ہے کھانا پینا بچے پیدا کرنا ان کو سنبھالنا اور قبر میں چلے جانا. قرآن و حدیث کا نچوڑ یہی ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیال کرنا میری بارگاہ میں آئے گا میں تجھ سے چند سوال ضرور کروں گا. میں نے تجھے زبان دی تھی کیا بولتا رہا. میں نے تجھے کان دیے تھے کیا سنتا رہا. میں نے تجھے دل دیا تھا اس میں کس کو بسا کے رکھا. ہونے ٹلے بولے دل لے پاسے ایڈا بھی کام رولا ہے یار. میں نے دل دیا تھا اس دل میں کس کو بسا کے رکھا. میں نے دولت دی تھی خرچہ کہاں کر کے آیا. میں نے تجھے اولاد دی تھی تربیت کیا کی. یہ بھی ایک صاحب ہیں ان کے گھر یہ کیا نام ہے سجاد صاحب ان کے گھر کھانا کھا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیج لگائے ہوئے میلاد النبی ہیں. یہ تربیت تھی کہ پتر ہماری عظمتوں کا مرکز آمنہ کا لال ہے. اس لیے یاد رکھیں یہ کیا ایسے ہی ہے بس کہ بھئی ہم نے چلے جانا ہے جو مرضی کرتے رہو نا آگے پوچھا جائے گا. اولاد دی تھی تربیت کیا کی. ان کو کنجر بنایا
ان کو ڈانس سکھائے، ان کو کھلاڑی بنایا، یا ان کو آمنہ کے لال کا غلام اور محب بنایا؟ یہاں بس کیا ایک ڈرامہ ہے یہ مخلوق، یہ کائنات ڈرامہ ہے بس؟ آؤ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو، بچوں کو بڑا کرو، بس قبر میں چلے جاؤ۔ ایک ایک دن کا سوال ہوگا، ایک ایک عمل کا سوال ہوگا، ایک ایک روپے پیسے کا حساب ہوگا۔ ایک دن میرے نبی سے صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ ہمیں کچھ سمجھائیں، کتنے اللہ سوال پوچھے گا؟ فرمایا تم نے اگر کسی کی زمین میں سے ایک تنکا توڑ کے دانتوں کو صاف کیا، اس میں بھی اللہ پوچھے گا۔ کیا خیال ہے کہ پوری قوم کے اربوں خربوں کرپشن کر جاؤ، نسلوں کی نسلیں اس کو تم سر تک دھنسا دو حرام کے پیسے میں، اور تم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے رب کا مزاج قدرت یہ ہے، وہ گنہگاروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لگا رہے وہ سب کام میرے رب کی قدرت وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب مسئلہ اس کے نبی کی محبت کا آ جائے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والا میں محمد ہوں۔ آج میرے محبوب میرے چاہنے والے کو کوئی گالی دے دے، میرے محبوب کی کوئی تنقید کر دے، میرے جگری یار کے خلاف کوئی بات کرے، حالانکہ میری حیثیت کیا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق میں ضرور انتقام لیتا ہوں۔ یار اس کی جرت کیسی ہوئی میرے دوست کے خلاف بات کرنے کی؟ اور جو ہوئی کائنات کا بادشاہ، جس کی پاور یہ ہے کہ یہ زمین، یہ زمان، یہ مکین، یہ مکان، یہ کل کائنات، یہ صحرا، یہ دریا، یہ یمین، یہ یسار، یہ دریا، یہ بہار، یہ سارے چمنستان و دبستان، یہ صحرا، یہ تنہائی، یہ سمندر، یہ گہرائی، یہ افلاک، یہ عرش، یہ فرش، یہ سب اس کے لیے ایک معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی پاور والا کائنات کا رب ہو، وہ کب گوارا کرے گا اس کے محبوب کی عظمت پہ کوئی انگلی اٹھائے؟ اس لیے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے یار کی دین کے حوالے سے، میرے محبوب کی عزت کے حوالے سے گڑبڑ کرے گا، اس کی زندگی پہلے تو جینے ہی نہیں دوں گا، اور اگر وہ جیے میں کسی حکمت سے زندہ بھی رہے، اس کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ جیے گا، جی جی کے مرے گا۔ آج پوچھو رانا ثناء اللہ سے، سکواڈ اس نے رکھا ہے چن چن کے، عیسائی چوڑے پولیس والے سارے۔ اس کا مطلب ہے ان حکمرانوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ہم نے نبی کے بارے میں گڑبڑ کی تو کوئی نہ کوئی ممتاز قادری سیدھا ہو ہی جائے گا۔ وزیر داخلہ کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارے اسی مسئلے میں، میں نے کہا یار پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ایک ہی تو وزیر ہے، اس کو جان چھوڑاؤ۔ کہلے بھائی قریشی صاحب آپ عجیب بات ہے، وہ ڈر رہا ہے، مسئلہ وزارت کا نہیں ہے، مسئلہ اس کی جان کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پہ فتویٰ لگ گیا تو مجھے کوئی اٹھ کے ممتاز قادری کی طرح مار ہی دے گا۔ میں نے کہا واہ میرے غازی ممتاز، اور اللہ تیری قبر کو اور رونق افزو فرمائے، اللہ تجھے اور تیرے درجے بلند فرمائے، اور کچھ ہے نہیں ہے، ان بے ادبوں گستاخوں پہ تو تلوار تو لٹکا کے چلا گیا ہے نا۔ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا جارحانہ بولتے ہیں۔ یار میں نے کسی کی ذاتی عزت حیثیت کو اچھالا؟ میرا چیلنج ہے، میرے لائف میرے جتنے آپ لے کے آ جاؤ، آپ میرا ریکارڈ، میں انتہائی پولائٹ آدمی ہوں، عاجز آدمی ہوں، عزت کرتا ہوں، اپنے آپ سے ہر بندے کو اچھا سمجھتا ہوں، میں عاجز آدمی ہوں، لیکن میں بغیرت نہیں ہوں، یہ پکی بات ہے۔ یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کی عظمت، ناموس و ختم نبوت کی بات ہے وہاں ہم گگو 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 کر جائیں۔ ارے جینا بھی ایک دن ہے، مرنا بھی ہے، جیو تو عزت سے جیو، مرو تو ایمان کی موت مرو۔ اور یاد رکھو، آج تم بھی یاد رکھ لینا، اپنے پاس ڈیٹ لکھ لینا، جب تک
ہم حضور کی محبت، حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس کے لیے ہم یوں ہی دھڑلے سے قائم رہیں گے نا، انشاءاللہ میرا ایمان ہے ہم مریں گے بھی تو پروٹوکول سے مریں گے. یہ بھی آپ کو بتائیں، یہ بھی آپ کو بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ہماری عزتیں، ہمیں کون جانتا تھا؟ ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں. آج جو دنیا میرے نام کے نعرے لگاتی ہے، میں کوئی کسی وزیر کا پتر ہوں؟ میں کسی مشیر کا بیٹا ہوں؟ کیا میں کوئی ارب خرب پتی باپ کا بیٹا ہوں؟ نانا، میری عزت اگر لوگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ حضور کا سلاخان ہے، حضور کا غلام ہے. تو لاکھ دی لعنتیں میرے تے کہ میں حضور دی غلامی دا حق ادا نہ کرانا. کوئی بات نہیں ہے. یہ جیئیں گے بھی تو جی جی کے مریں گے، یہ مریں گے بھی تو کتے کی موت مریں گے. جو میرے حضور کی بے ادبی کریں گے وہ جیئیں گے بھی تو جی جی کے مریں گے، اور مریں گے بھی تو ڈھیلے مت بولو تمہیں کیا ہو گیا، میں وہ تقریر کر رہا ہوں. مریں گے بھی تو کتے کی موت مریں گے. توجہ ہے نا. آج یہ رپورٹیں آتی ہیں، اس نے ایک میڈیا اینکر او جی پاکستان کدھر جا رہا ہے، میں کہ جڑے تسی بگ بگ کرے ہو پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ تو انہوں اے نظر آ رہے ہیں کہ مولوی بول رہے ہیں نہیں پاکستان کدھر جا رہا ہے. جو تم بکواس کرتے ہو میڈیا پہ بیٹھ کے، وہ نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. یہ پاکستان حضور کے غلاموں کا پاک ملک ہے. یہ پاکستان نبی کی عزت کے لیے، نبی کے دین کے لیے بارد وجود میں آیا، تمہارے کنجر خانے کے لیے نہیں آیا. اسی لیے تو ہم نے کہنا ہے ہم آئے یہاں دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں. یار جے تسی یہ بھی نہیں یاد کر سکتے تو پھر کی گل ہے یار. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. عمارت کل سیادت کل سعادت کل عمارت کل حکومت کل. حکومت کل سعادت کل خدا کے وہاں. حکومت کل سعادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. پھر یہ یاد رکھنا ہم آئے یہاں. کم از کم اتنی جرت تو ہر نبی کے غلام میں ہونی چاہیے، بالخصوص میلاد کے حلوے کھانے والوں میں ہونی چاہیے. اکثر یہ تانا ملتا تھا وہ یہ چاول کھاتے ہیں، یہ میلاد کے حلوے روٹیاں ہی کھاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا جی حلوے جس کے نام پہ کھائے ہیں اس کی عزت کے لیے حلوے لگانا. کم از کم آپ جو میرے نبی کے نام کے، میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو، آپ میں یہ جرت ہونی چاہیے. کم از کم اتنی غیرت، اتنی جرت، اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ جب کبھی کوئی بات ہو تو دھڑلے سے کہہ سکو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر چرلٹ کافر ہے. اور قادیانیوں کا جو یار ہے وہ دین کا غدار ہے، وہ ملک کا غدار ہے، وہ میرے نبی کی ختم نبوت کا غدار ہے، وہ میرے نبی کا غدار ہے، وہ دین کا غدار ہے. جیسے مرزائیوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے میرے نبی، توجہ رہے، میرے نبی کے پیاروں، میرے نبی کے چاہنے والوں، اور جیسے
نبی مکرم کی ختم نبوت کے منکر مرزائیوں کے کافر ہونے میں شک نہیں، ویسے جو مرزائیوں کو کافر نہ سمجھے اس کے کافر ہونے میں بھی ایسی ہتھولا رکھتے رہے ہیں نا تو اس حالوں پہنچے ہیں۔ کیونکہ یہ جو سیاستدان ہم نے اسمبلیوں میں بھیجے وہ 2-3 اس دن میرے ہتھے چڑھ کہتے ہیں اسانوں تو اتنی ڈیپلی پتہ ہی کوئی نہیں، میں کہتا تسی پھر وڑے کہتے رہو۔ اور یہ پرابلم ہم مولویوں کا ہے، جب کوئی یہ بڑے بڑے کوئی ہمارے سامنے، ہم ان کی تعریفوں میں آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ ملک صاحب، راجہ صاحب، خان صاحب، افریدی صاحب، ماشاءاللہ انہیں پلی بڑھائی، انہیں پل بڑھایا، انہیں نالی بڑھائی، انہیں سڑک بڑھائی، بندے دیا پترا مزہ دائیں اس آدھا گھنٹہ بٹھا کے 10 نبی کا گستاخ کافر ہوتا ہے، ختم نبوت کا منکر لعنتی ہوتا ہے، مرزائی بے غیرت ہوتا ہے، اس کو بتا تاکہ اسمبلی میں جا کے وہ بات مرزائیوں کے عقیدے کی نہ کرے، آمنہ کے لال کے غلاموں کے عقیدے والی بات کرے۔ تاجدار ختم نبوت دو باری آنکھو یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو عظمتیں عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ پھونکوں سے حل نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میرے حضور کے کئی 100 صحابہ نے اپنی جانیں لٹائیں۔ آج کوئی چوں چوں کے مربع او جی اسلام آباد میں شہادتیں ہو گئیں، میں نے کہا اتنا رولا شہادتیں دینے والوں نے نہیں ڈالا جتنا تو ڈال رہا ہے، ذہن کو آدھر رکھنا ہے آپ نے۔ ہم پنڈی والوں نے شہادتیں دی ہیں، ہم سے بات کرو، اپنی اپنی جناب دکان ہٹی کھول کے مت بیٹھو، ہمارے لڑکوں نے شہادتیں دی ہیں۔ گولیاں کھانے والے جا کے چیک کر، ہاسپٹل کا ریکارڈ اگر چاہتا ہے میں ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں، دیکھ ذرا تمام پنڈی کے رہائشی ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے مولوی ایک بھی نہیں بیچ، ایک حافظ قرآن ہے بس، باقی سب کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں۔ معذرت سے میں خود اسی فیلڈ سے ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم لوگ ان کو لتاڑ کے پتہ نہیں، ہم تقریروں کا ہمارا گھنٹہ گھنٹہ ان کے رگڑے پہ ہوتا ہے، پنڈیں پا کے آ جاندے نے، داڑیاں منوا کے آ جاندے نے، کڑے پا کے آ جاندے نے، ہے کر کے آ جاندے نے۔ او بھائی ان چیزوں کو دیکھ، یہ بھی ضرور ہے، لیکن دیکھنا جب حضور کے نام پہ جان لٹانے کی باری آتی ہے وہاں بھی تو مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ ایک اعلیٰ رینک کا پولیس آفیسر اسلام آباد کا، میری اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یار تو کھڑا ہے، رو پڑا، کہتا ہے جی کیا کروں، دل ان دھرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے آئے، پر کیا کریں؟ میں نے کہا تو تے گالو یزیدی فوج علی کیتی ہے، ہنجی تے گال نہیں بڑھ دی نا سنے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا جی نوکری کا مسئلہ تھا، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قرآن کہتے ہیں بڑا واضح، کہ رزق کی ٹھیکیداری تیری تھی، اللہ کی زمین کھلی اور کشادہ میں نے نہیں بنائی تھی، میں نے ہزاروں اسباب تیرے لیے پیدا نہیں کیے تھے، اس لیے یاد رکھو ہر معاملے میں کمپرومائز کر لو الگ بات ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت یا ذات مصطفیٰ کی طہارت و عظمت کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ چند لڑکے گئے، مجھے پتہ چلا فائرنگ، شدید فائرنگ ہو رہی ہے، میں گیا، ظاہر ہے ہم شہر کے ہیں، میں نے دوڑا، میں کہا یار
پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو رہا ہے. کوشش کی کرنے کے لیے گیا کہ یار لوگوں کو آگے سے ہٹائیں، کیونکہ میں نے سنا جی کہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کو بریسٹ لگ رہے ہیں. 2 لڑکے، یہ جو ایک لڑکا جہاں زیب شہید ہوا ہے، یہ گھر سے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا تھا اپنے کسی دوست سے. اس کو جیسے ہی پتہ چلا اس کو آخری میسج کیا، حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. یہ لڑکے وہاں گئے تو بڑی غصے میں نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے یار، آگے فائرنگ ہو رہی ہے. میرا ہاتھ چٹک کے، آپ مولوی ہمیں ہر وقت روکتا ہی رہتے ہیں، اب حضور کے لیے ادھر ہی لگا لبیک کے نعرے لگے، اور جیسے ہی وہ برسٹ لگا میرے دائیں بائیں دونوں لڑکے گرے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ایک زخمی کی زبان سے میں نے میڈیا والوں کو اس دن چیلنج کیا کہ تم نے تمام زخمیوں کو کور کیا ہے. ایسے ایسے زخمی بھی ہیں. ایک لڑکا ہے جس کے پاؤں بالکل کٹا ہوا، آدھا لٹکا ہوا تھا. ایک ایسا مریض آیا جس کو ان درندوں نے اتنا مارا کہ اس کی 3 جگہ سے بازو ٹوٹے ہوئے تھے، اس کی 3 جگہ سے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے جنازے پہ تشدد کی ان بلوائیوں نے. میں نے اسلام آباد انتظامیہ پولیس والوں کو، میں نے وزیر داخلہ، ان سب کو میں نے کہا یہ تم ہی لوگ جو بھاشن دیتے ہو کہ جناب یہ لوگ فورسز کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جب فورسز شہیدوں کی لاشوں کے اوپر اس طرح کا ظلم کریں گی تو عوام کیا کرے گی؟ چلو مان لیا لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پکڑ لیا اس کو، اریسٹ کر لیا، 2-4 ڈنڈے لگے، اچھا یار ٹھیک ہے اس کو ڈال دو جیل میں. لیکن لاشوں پہ ڈنڈے برسانا، اس وجہ سے پھر عوام کے دلوں میں اس دن بھی فوج آئی، تمام لوگ نعرے لگا رہے تھے پاک فوج زندہ باد، پاک فوج. اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام کے ذہنوں میں ہے کہ یہ دشمن کے لیے ہیں، یہ دشمن کے لیے ہیں. اور اس دفعہ تو ہماری آرمی نے وہ کام کیا، 10 ملکوں کی ایجنسیوں نے مل کے گیم ڈالی تھی، جس کا مرکزی کردار ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب تھے کہ فوج اور اس اہل سنت مکتبہ فکر کو لڑا دو، ان کو آمنے سامنے لے آؤ. فوج گولی چلائے گی، بندے مریں گے، بندے کوئی ایجنسیاں ہی مار دیں گی انڈیا کی، ہم پویلا کریں گے. جیو جیسے چینل تو پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہیں، دیکھو دیکھو آرمی نے مارا. اب لوگ نکلیں گے جو زندہ باد کہنے والے ہیں پاک فوج، یہ کہیں گے پاک فوج مردہ آباد. ہم ملک کے اندر ایجوکیشن، ملک کے اندر افراتفری ڈال دیں گے. لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ جو آرمی کے اوپر جرنل ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس عہدے کے لیے. ہمارے جرنل نے کہا نا وزیر اعظم صاحب میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتا، یہ ہم سے پیار کرنے والے. ہم کہتے ہیں یا سلوٹ یو آل چیف آف آرمی اسٹاف، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، ISI کے لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں، آرمی کے لوگوں کو. تو ذرا نعرہ لگا دو پاک فوج، پاک فوج. اللہ آپ کو جزا دے. اس لیے دشمن کی حرکتوں سے آگاہ رہیں، اور یہ محراب و منبر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ رکھیں، وہ ان کی رہنمائی کریں. ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی بہت سارے تھریٹس آتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کئی کھاتے ہمارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کھول دیتے ہیں. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو روٹی حضور کے میلاد کی عزت والی کھانی ہے نا وہ کھاؤں گا، جو جیل میں کھانی ہے وہ وہاں کھاؤں گا. پھر چینچے کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ جو زندگی ہے وہ گزاروں گا، جو قبر میں وہ ادھر جائے گی. پھر بندہ بے میں کر کے اپنی زندگی بھی خراب کر کے جائے، پھر اپنا مشن ہی چھوڑ کے جائے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جیئیں گے تو مصطفیٰ کے نام پہ، مریں گے تو مصطفیٰ کے نام پہ. لبیک لبیک. یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں.
اللہ اکبر میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ خِوَيَّا، میں حاشر ہوں، ساری مخلوق، سارے انسانوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ ہائے ہائے، اس لیے تو جامی کی روح تڑپی تھی، جامی نے کہ ہم جائیں گے حضور کے قدموں میں، تو جامی نے کیا کہا؟ جامی تڑپ کے کہتا ہے کہ چسوے من گزر آری من مسکی زنا تاری فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جہاں بازوئے شفاعت تیرا کشائی پر گناہگاراں، کشائی پر گناہگاراں، مکن محروم جامیرا ترا جا یا رسول اللہ، مکن محروم آسیرا مکن محروم جامیرا، مکن محروم آسیرا ترا جا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زیسیاں نئے تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، دلم پئی مردہ آوارا، دلم پئی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، چسوے چبازوے شفاعت تیرا کشائی پر گناہگاراں، مکن محروم جامیرا ترا جا یا رسول اللہ دی صدا دلا سکتے ہو نا، مکن محروم جامیرا ترا جا یا۔ اور میرے نبی نے فرمایا مانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، میرا نام عاقب ہے، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی کی خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت میرا نبی آخری نبی، میرا نبی آخری نبی، میرے نبی کی امت آخر الامم، میرے نبی کی امت آخر الامم، میرا نبی آخر الانبیاء، میرا نبی، اب ذرا توجہ سے میرا نبی آخر الانبیاء۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگو لا تقوم الساعہ حتی یخرج 30 کذابا کلہم یزعم انہ نبی۔ دوسری روایت میں میرے نبی نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں سنو، میں محمد اعلان کرتا ہوں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال مکار یہ آ کر اعلان نہ کریں کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی، پیار سے میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمیں جان سے پیارے ہمارے محمد۔ آواز ذرا اونچی آواز سے آپ نے یہ صدا لگانی ہے تاکہ مزہ آ جائے حضور کے نام۔ ہاں نہ پوچھو کہ کیا ہیں شہید و جہاں ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گل سنو، اے سڑکہ دی محفل جناب ہے جڑے اگے آئیے نا عاجز مخلوق کرسیاں تے کام گیا سی، یہ تے پھر اے دیکھو نا جڑی مخلوق آئی، یہ جو بیٹھے انہوں نے جناب کام اٹھا دیا. تو صدا لگنی چاہیے شہدو جہاں ہے شہدو نہ کیوں ان کے صدقے ہو سارا زمانہ، نہ کیوں صدقے ہو سارا زمانہ، حقیقت نما ہے حقیقت نما ہے. میرے نبی کے نام پہ ہنس ہنس کے لوگوں نے جانے دی، میرے نبی کے نام پہ مسکرا مسکرا کے لوگوں نے پیار سے گا، میرے نبی کے نام پہ مسکرا مسکرا کے لوگوں نے جانے دی. اللہ 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 اللہ. توجہ، بس ایک واقعہ سناتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ اللہ، میرے آمنہ کے لال، میرے نبیوں کے سلطان، میرے تاجدار نبی، تاجدار انبیاء، تاجدار اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ. ذرا سارے پڑھ لو ایک دفعہ صلی اللہ تعالی. یہ ان بحثوں سے نکلے یہ امت یار، آج چوم رہے ہیں کوئی کیا نکلے ان چیزوں سے. اے خاصان رسول اللہ، وقت دعائے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہے ہیں. خود جو پیار اور محبت کا کام کرنے کرو، تنقید کوئی کرتے اسے کرنے دو، اسے کہو تو اپنی جگہ زندہ باد، میں اپنی جگہ زندہ باد. ہر اس کام سے بچو جس سے امت میں افتراق پڑے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام غلامان مصطفیٰ جمع اور اکٹھے ہو جائیں. اور میں آپ تمام حضرات سے یہ کہوں گا، اپنے استاد کا ادب کرو، اپنے پیر سے پیار کرو، دوسرے کے پیر کا بھی احترام کرو. اپنے استاد کا ادب کرو، دوسرے کے استاد کا بھی احترام سے نام لو، وہ تمہارے استاد کا بھی احترام کرے گا. اور بالخصوص جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کے لیے تو سب کے لیے واجب ہے کہ اپنے ہر سنی عالم کا ادب کرے. علماء کے آپس میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، بزرگوں کی بھی آپس میں آپ ڈاؤن باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور آج بدتمیزی کا یہ عالم ہے کہ ادھر علماء کی آپس میں باتیں ہوئی، یہ نیچے سے فیس بک کے مفتی پوسٹوں پہ پوسٹیں چڑھا دیتے ہیں، اور اصل خباثت کا کام یہ کرتے ہیں. یہ امت میں افتراق کا باعث بنتے ہیں. اس لیے فیس بک کو نیگیٹو یوز مت کرو، اسے پازیٹو یوز کرو. اس پہ پوسٹیں کرو حضور کی محبت والی، اس پہ لکھو حضور کے پیار کی بات لکھو، امت کے جوڑنے کی بات لکھو، پاکستان کی سلامتی کی بات لکھو. بچو ایسے کام سے کہ جس سے دشمن کو فائدہ ہو. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محراب و ممبر سے اس چیز کو آپ کو آواز لگائیں. کہ کئی جناب چاں کر رہے تھے فلانا گروپ اور فلانا گروپ، فلانے مولویوں کا یہ مسئلہ ہے، آیا ختم نبوت کا مسئلہ، مولوی تو سارے ایک ہو گئے نا، اب بات کرو. بھائی ہم نے تو اپنے بڑے سے بڑے اختلاف کو بھی اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا. ہم پنڈی والوں نے اس کو نالا نہیں میں جا کر پھینکا. میرے استاد گرامی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ نے فرمایا بیٹا ایک طرف ہماری ذات کا مسئلہ ہے، ایک طرف آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اب تم نے چننا ہے، ذات کو چنو گے یہ نبی کی ختم نبوت کو. ہم نے عرض کی حضور ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے.
اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، یہ فتوی بازیاں چھوڑ دی جائیں تو بہتر ہے۔ میں 21 دن فیس بک کو بڑی دوستوں کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا فیس بک کے جو مفتی ہیں ذرا دیکھو کہیں ان کی طرف سے دھرنے کے خلاف فتویٰ تو نہیں آیا، لیکن شکر ہے اللہ کا 21 دنوں میں بلکہ ابھی تک کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کیا حضور کے زمانے میں دھرنا دیا گیا۔ نہیں بول رہے کیا نبی کے دور میں کسی یار چھٹو بٹو کو چھڑنا گل ہوتا سمجھے ابھی تک کر لیا۔ نبی کے زمانے میں کتنے لوگوں نے ترنا دیا، ابو بکر صدیق کے دور میں کتنے ترنے ہوئے، عمر فاروق کے دور میں کتنے ترنے ہوئے، عثمان غنی کے دور میں کتنے ترنے ہوئے، مولا علی کے دور میں کتنے ترنے ہوئے، خلفائے راشدین کے دور میں کتنے ترنے ہوئے، باقی زمانے میں کتنے ترنے ہوئے، نہیں ہوئے نا تو پھر یہ بدعت کدھر سے لے گئے؟ شکر ہے کسی نہیں لایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میری جان مسئلہ ترنے کا نہیں، مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنے سے ہو تو وہ زندہ باد، جلوس سے ہو وہ زندہ باد، ہڑتال سے ہو وہ زندہ باد، اسمبلی میں ہو وہ زندہ باد۔ اسی طرح نبی کے ذکر کی محفل میلاد کی صورت میں ہو وہ زندہ باد، جشن کی صورت میں ہو وہ زندہ باد، جلوس کی صورت میں ہو وہ زندہ باد۔ میرے نبی کا نام محمد۔ بس ایک آدھ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، قیامت والا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا قوم یا محمد فادخل الجنہ، اے محمد اٹھئے اور جنت جائیے۔ 70,000 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ آیا کتنے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ کوئی کہے گا، پتہ نہیں وہ کون ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے تو اپنے محبوب محمد کو کہا جنت جا، یہ سارے اور دوسرے محمد چلے گئے۔ رب فرمائے گا رہنے دو، کہا تو یار کو تھا، نام ان کا بھی محمد ہے، اب کھڑے جو ہو گئے ہیں اب انہیں روکوں گا نہیں، محمد کے نام کے ساتھ نکلی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وہ کیا ہی اچھو کہ تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اور کیا ہی اچھو میرے محمد نام کے 2 گھر میں ہو، اور پھر فرمایا کیا ہی اچھو کہ 3 محمد گھر میں ہو۔ بچوں کے نام میرے نبی کے نام پہ رکھو اور ساتھ محمد یا احمد ضرور رکھو۔ یہ آج کل شنیل، چپکیل، پرتیل، پتہ نہیں یہ ہندوؤں والے نام رکھنے شروع ہو گئے بچوں کو۔ وہ انڈیا کے ڈراموں کے اندر جو نام آتے ہیں، یہ مائیں بہنیں جناب ان کا سنگے پہلے سے ذہن بنائی میں اپنے پتر کا نام شلیل رکھوں گی، وہ نمیں نہ آگے پٹھے پٹھے نہ تو اس کام بھی پھر شنیلہ وہی کرنا ہے، کیونکہ نام کا بچے کی ذات میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ مجھے کئی علماء نے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں تیرے نام کا مسئلہ ہے، کیونکہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کٹر۔ بھئی حنیف ہم مسلمہ قرآن کہتا ہے نا کہ ابراہیم کٹر مسلمان ہے، تو میں حنیف ہوں، میرے اس نام کا میرے ذات میں بڑا اثر ہے، کیونکہ کئی دفعہ بعض اہل اللہ جب بچے کا نام لیتے تو نام کے اثر کی گہرائی تک اس کے ذات کے اندر اس کی تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، اس لیے بچوں کے نام میرے حضور کے نام پہ رکھو، میرے آقا کی آل کے نام پہ، لیکن کوشش کرو ساتھ محمد ضرور ہو۔ میرے آقا کا نام، میرے سرکار کا نام، کتنا پیارا نام رکھا۔ اس لیے حضرت امام قاضی اعیاض مالکی شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں جیسے نبی کی ذات رب نے معجزہ بنا کے بھیجی، ویسے نبی کا نام محمد بھی رب نے معجزہ بنا کے بھیجا۔ اور میرے نبی کی خصوصیت تو میرے خصوصیت میرے نبی کا نام بھی ہے۔ کیوں؟ اس نام کو اللہ نے سنبھال کے آئے 3 نام اللہ نے مخلوق میں سنبھال کے رکھے ہیں، محمد، حسن، حسین۔
ہن جڑا ٹھلا بولے اس واسطے میں انہاں لے لئی پڑھاں گا یار. کون کون سے نام؟ محمد، حسن، حسین. اور یہ میرے نبی کی حدیثیں موجود ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ میرے جو شہزادے ہیں نا، نام پہ لیتا ہے شبر، شبیر، شبر، شبیر. میرے آقا نے فرمایا نا، ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ ہے. عرض کیے یا نبی اللہ، اللہ پیغام دیتا ہے اپنے نواسوں کا نام ایک کا حسن رکھنا ہے، اگلے بچے کا نام حسین رکھنا ہے. اللہ نے ناموں کو مستور کر کے رکھا ہے، اللہ نے ناموں کو سنبھال کے رکھا ہے. اور ان ناموں کے اندر ہی حسن ہے. حسن کا مطلب ہے سونا اور حسین کا مطلب ہے بہو سونا. ہاں اس میں حسن ہے. اور نام محمد، رب نے نام ہی کیسا رکھا اپنے محبوب کا، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا کافر، وہابی ہو یا شیعہ، سنی ہو یا کوئی اور، چومنے کا قائل ہو یا قائل نہ ہو، نام میرے نبی کا لے 2 دفعہ خود چومنا پڑتا ہے. لو نا ذرا نام محمد. اتنا نہیں نا، ایسے نہیں، کیسے؟ ادھر دیکھو، محمد 2 دفعہ تو چوما. تکبیر میں کلمے میں، نمازوں میں اذان میں، ہے نا الہی سے ملانا میں محمد، ہے نا الہی سے ملانا میں محمد. محمد یہ تو پڑھ سکتے ہو نا، ہے نا الہی سے ملانا. فرما دیتے یہ آدم مجھے خلد بری میں، خلد جنت کو کہتے ہیں نا. فرماتے تھے یہ آدم مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا طوبیٰ میں ملانا میں محمد، لکھا ہوا طوبیٰ میں لکھا ہوا طوبیٰ میں ملانا. ہر حور کے سینے پر، ہر ایک شیخ جنا کی. اے میرا چوتھا جلسہ ہے جانے بچے تصویریں میں تھکے دن کا، آج دن کا یہ میرا چوتھا جلسہ ہے. لیکن ہم نے آیت کی ہوئی یا رسول اللہ آواز آپ کی عطا تو لگائیں گے بھی آپ کے نام. اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، حضرت آدم فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی ہر حور کی پیشانی پہ محمد دیکھا، غلمہ کے سینوں پہ محمد تھا، ڈالی پتے چھانٹ پہ محمد تھا، ہر گل کی ہر پتی پہ محمد تھا، جنت کے ہر بوٹے پہ محمد، ہر اینٹ پہ محمد، ہر نہر کے کنارے محمد، ہر جنت کے محل کے مین دروازے پہ. میں نے ایک دفعہ تقریر کی تو ایک صاحب کو تکلیف ہو گئی، چونکہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور جو مرضی ہے اعتراض کھڑکا دیتے ہیں. انہیں کہا یہ کوئی بات ہوئی کہ ہر چیز پہ محمد، یہ تو محمد نام کی بے ادبی کی بات ہے کہ ہر چیز پہ محمد. میں نے کہا بندے کا پتر بن کے میں اپنی پرس سے نہیں کہتا، حدیث موجود ہے جس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، ابن قیم نے بھی لکھا ہے. ذرا ان سبحان اللہ کو یاد، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے اور علامہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے، دیگر اور محدثین نے بھی لکھا ہے. لیکن میں ایک بات کروں قاضی، میں نے کہا پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ محمد کیوں لکھوائے گا؟ اور اللہ نے ہر چیز پہ محمد کیوں لکھ کے رکھا ہے؟ کہا جی آپ بتائیں. میں نے کہا یہاں ہمارے پاکستان میں ایک رواج ہے نا، یہ بھی آپ ٹینٹ لے کے آئے ہو نا تو اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ٹینٹ سروس کا نام ضرور ہوگا. یاسر نے جناب علیہ
سٹی ساؤنڈ یہ نام لے کے رکھا ہوا ہے، کہاں جی دوروں پتہ لگے اس کا مالک یاسر ہے۔ جس گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کے دروازے پہ اسی کا نام ہوتا ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والے ہوتے ہیں نا، یہ جو چیزیں ان کی ہوتی ہیں ان پہ ان کے سٹیمپ لگی ہوتی ہے، ان کی پلیٹوں پہ ان کی سٹیمپ، ان کے کپڑے جو یہ ہوتے ہیں یہ ان پہ ان کی سٹیمپ ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے اس کے مالک ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے اللہ نے ہر چیز کی اوپر میرے نبی کا نام کیوں لکھا؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا تاکہ پتہ لگ جائے جنتوں کا مالک بھی میرا یار ہے۔ شیب جنا کی ہر حور کے سینے پہ ہر ایک شیب جنا کی اے قدرت خالق سے خدا نام محمد، اے قدرت خالق سے خدا نام محمد۔ دن حشر کی جنت میں وہ جائے گا بلا ریب، دن حشر کے جنت میں وہ جائے گا بلا ریب، دن حشر کے جنت میں وہ جائے گا بلا ریب۔ تعظیم سے یا جس نے لیا نام محمد، تعظیم سے یا جس نے لیا نام محمد، محمد ہمارے محمد یہ ذکر رسول کی برکتیں بھائی، کسی بڑے سے بڑے لیڈر کے لیے بھی لوگ 2-3 گھنٹے نہیں بیٹھتے۔ اور یہ میرے رسول کے ذکر کی برکتیں اس وقت بھی آپ اگر چیک کر لیں، وزٹ کریں تو اکثریت جوانوں کی آپ کو ملے گی۔ میں اس سوچ کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور کرتا آیا ہوں کہ جی جوان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ بندے دے پتروں کیوں رولا پایا جائے؟ یہ دین سے دور نہیں ہو رہے، یہ تو حضور کے اور بھی قریب ہو رہے ہیں یار۔ یہ سردی کا موسم ہے، یہ سارے آگے آگے ایکٹیو دیکھو تو ینگ لڑکے، انہی کو 2 پیسے کے فلانے وزیر مشیر کے لیے کہیں گے دباؤ، ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں، پارٹی والے ہیں تو اپنی مزدوریاں دے کے کام کروائیں، لیکن انہی کو کہو سجاؤ، ذرا سجاوٹ کرو، ساری رات لگے رہیں گے، چنڈیاں لگاتے رہیں گے میلاد کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس قوم کے دلوں میں آج بھی میرے رسول کا پیار ہے، آج بھی میرا نبی اس قوم کے دلوں میں بس رہا ہے۔ اس لیے میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا حضور کی ذات سے پیار محبت کا رشتہ مضبوط رکھیے۔ ہر وقت دیکھیے یہ زندگی اپس اینڈ ڈاؤن اس میں آتے رہتے ہیں، پیچ و تاب یہ سارا ہوتا رہتا ہے، لیکن نظر حضور کی ذات پہ ہو اور عہد کریں کہ جب کبھی بھی حضور کے نام پہ، حضور کی ذات پہ کوئی مسئلہ آئے گا، ہم اپنے تن من دھن کے ساتھ حضور کی وفا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک۔ ذرا سال آگے ذرا تسلیں لبیک